السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے دو حدیثیں اس تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ 5 کام کون سے ہیں جس کے کرنے کی بنا پر، جس پر عمل کرنے کی بنا پر اس کے لیے جنت میں جانے کی خوشخبری دی گئی ہے. جنت کے بیچوں بیچ ایک محل، ایک گھر دینے کی خوشخبری دی گئی ہے. اور اسی مناسبت سے کچھ ضعیف حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جنت میں جانے کی گارنٹی، جنت میں جانے کی بشارت، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر، ایک محل دینے کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. خاص طور سے وہ 5 کام ایسے ہیں کہ جس کے کرنے کے بنا پر اس کے لیے جنت میں جانے کی بشارت ہے اور جنت کے بیچوں بیچ گھر کی خوشخبری دی گئی ہے اس کے لیے. آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس تعلق سے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان، دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی، اور دونوں پیر کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی ذمہ داری دے دے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث میں کہ جو شخص، یعنی جو بھی مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے، 2 چیزوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مجھے دے، میں اس کے لیے جنت میں جانے کی خوشخبری بشارت دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے جو منہ کے اندر 2 جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس زبان کی گارنٹی دے، ضمانت دے، ذمہ داری دے کہ میں اس زبان کو گالی گلوچ میں نہیں استعمال کروں گا، میں اس زبان کو جھوٹ بولنے میں استعمال نہیں کروں گا، میں اس زبان کو کسی کے اوپر تہمت بہتان بازی لگانے میں استعمال نہیں کروں گا، میں اس زبان کو چغلی اور غیبت میں استعمال نہیں کروں گا، میں اس زبان سے کسی کو تکلیف اعزا نہیں دوں گا. یعنی اس بات کی گارنٹی جو دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. اور دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے 2 پیروں کے بیچ میں، یعنی جو اس کی شرمگاہ ہے، جو شادی کرنے کے بعد حلال کی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، نکاح کرنے کے بعد، میرج کرنے کے بعد استعمال کی جاتی ہے، اس چیز کی ضمانت دے، اس چیز کی ذمہ داری دے، اس چیز کی گارنٹی دے کہ میں اپنے اس شرمگاہ کو زناکاری میں غلط طریقے سے استعمال نہیں کروں گا. تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہوئی. اور آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داری میں بھائی بھائی کی غیبت کر رہا ہے، بھائی بھائی کی شکایت کر رہا ہے، بھائی بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، بہنیں ہیں اپنی بہنوں سے جھوٹ بول رہی ہیں، ان کی غیبت کر رہی ہیں، ان کی شکایت کر رہی ہیں، بجائے ان کو نصیحت کرنے کی ان کی غیبت اور چغلی اور ایک دوسرے سے شر شکایت کر رہی ہیں. اسی طرح سے سیاست دان ہیں بڑے بڑے،
وہ بھی جھوٹ بولنے میں اس زبان کو اکثر استعمال کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے. اور اسی طرح سے بہت سارے مسلمان ہیں، خاص طور سے وہ مولوی حضرات جو ڈگری لیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کی طرف جھوٹ بول رہے ہیں اپنے مفاد میں، لوگوں کے اندر شہرت پانے کے لیے، کچھ پیسے اینٹنے کے لیے. تو اس طریقے سے جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس زبان کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو اس زبان کو، جو کہ دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، اس کی گارنٹی دے کہ میں اس کو صحیح استعمال کروں گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، جنت کی گارنٹی دوں گا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا. اور دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ اس شرمگاہ کو جو دونوں پیروں کے بیچ میں ہے، چاہے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، چاہے لڑکے ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اکثر لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، دیکھ رہے ہیں آج اپنے معاشرے کے اندر، شہروں میں، گاؤں میں فرینڈ بنا رہی ہیں اور اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. لیونگ روم میں رہا جا رہا ہے. شادی ہونے سے پہلے لڑکی ماں بن جا رہی ہے، لڑکا باپ بن جا رہا ہے. تو اس شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے کے بنا پر کیسے جنت میں اس کے لیے خوشخبری دی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دونوں پیر کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے عورت اور مرد کے، اس کی ذمہ داری دینے والے کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جو اس کو غلط استعمال نہ کرنے کی گارنٹی دے، میں اس کو جنت میں جانے کی بشارت اور گارنٹی دے دوں گا. تو اس حدیث کے اندر یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دوسری حدیث اس تعلق سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے. وہ بیان کرتے ہیں، اور میں اس سے پہلے وہ اس حدیث کا ریفرنس بھی دے دوں آپ کو، جو کہ شرمگاہ اور زبان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی گارنٹی، ضمانت دی ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6807 ہے، 6474 پر ہے. اب آئیے ہم ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے بیچوں بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہو، اگر وہ سچا ہو پھر بھی وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے. اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے گارنٹی یعنی ضمانت، ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. تیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دی، خوشخبری دی، بشارت دی ہے اس شخص کے لیے کہ جو خوش خلق یعنی اچھے اخلاق کا ہو، یعنی جو اپنے کردار کو زبانی طور سے، مزاجی طور سے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر بنائے، اس کے لیے بھی جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4800 پر ہے. اس سند کے سبھی راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں، اور اس حدیث کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اسناد حسن لکھا ہے. اور مزید آپ حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہیں مطابعات اور شواہد کے طور پر المشکات کے اندر حدیث نمبر 4831 ہے. سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 273 ہے اور 2409 ہے. اسی طرح سے طبرانی صغیر کے اندر حدیث نمبر 710 ہے، 805 ہے، اور طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 7488 وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 217 ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 110، اور طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 5328 ہے، اور مجمع البحرین کے اندر حدیث نمبر 248 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. کچھ شواہد جو ہیں اس کی سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں.
शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 555 में ज़ईफ़ लिखा है, जो कि उसकी सनद के अंदर रावी मोहम्मद इब्नुल हुसैन मजहूरुल हाल है, और इसको कुछ मुतसाहिल मुहद्दिसीन ने इसकी तौसीक की है, लेकिन उनकी तौसीक करना मोतबर नहीं है, जैसे कि इमाम इब्न हिब्बान हैं। क्योंकि वो मुतसाहिल हैं, लिहाजा उनकी तौसीक मोतबर नहीं है। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस ज़ईफ़ तरगीब के अंदर 113 पर है, सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ के अंदर हदीस नंबर 5536 पर है, मजमाउल जवाइद के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 162 में है। इसकी सनद में रावी उक़बा बिन अली ज़ईफ़ रावी है। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किताबुल मजरूहीन के अंदर इमाम इब्न हिब्बान की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 169 हदीस नंबर 806 में है, और तज़किरतुल हुफ़ाज़ इब्नुल कितरानी की सफ़ा नंबर 137 हदीस नंबर 321 पर है। यह भी रवायत जो है मुनकर है, इमाम इब्न हिब्बान ने इसको मुनकर करार दिया है अल मजरूहीन के अंदर। इसी तरह से इमाम जोहरी की तदलीस भी है मेरी तहकीक के मुताबिक। इसी तरह से अबू अमामा से एक दूसरी रवायत अल मुहज़्ज़ब फी इख्तिसारुस सुनन के अंदर हाफिज ज़हबी की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 4270 पर है। इसकी भी सनद ज़ईफ़ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी अबी मूसा मजहूल हाल रावी है। इसी तरह से एक और रवायत अबू अमामा से है, तबरानी कबीर में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 219 में हदीस नंबर 7770 में, और तारीख दिमश्क इब्न असाकिर की जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 493 में। और इसकी सनद जो है ज़ईफ़ है, गैर साबित है, मोतबर नहीं है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी सुलेमान बिन ज़ियाद ये ज़ईफ़ रावी है अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक। और दूसरी हदीस 7000 तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 7488 है, जो कि सही सवाहिद के वजह से ये हसन हदीस है, जैसा कि सही सवाहिद सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4800 पर हसन सनद के साथ मौजूद है अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। खुलासा कलाम यह है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुसलमान मर्दों और उन मुसलमान औरतों को जन्नत में जाने की खुशखबरी दी है, बशारत दी है, जो अपनी जुबान की हिफाजत करते हैं, अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, अपनी जुबान से दूसरों की गीबत और चुगली नहीं करते हैं, दूसरों को गाली गलौज नहीं देते हैं, और जो लोग अपने दोनों पैरों के बीच के शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अपनी उस शर्मगाह को हलाल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिनाकारी से बचाते हैं, उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने की बशारत खुशखबरी दी है, गारंटी दी है। इसी तरह से दूसरी हदीस का खुलासा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए, उस मुसलमान औरत मर्द के लिए जन्नत के बीचों बीच एक घर की जमानत दी है, गारंटी दी है, जो लड़ाई झगड़ा को छोड़ दे, अगरचे वो हक पर हो, अगरचे वो सच्चा हो, अगरचे वो मुत्तकी और परहेजगार हो, अगर वो हक पर है फिर भी वो झगड़ा लड़ाई को छोड़ दे, तो उसके लिए जन्नत के बीचों बीच एक घर की जमानत गारंटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसी तरह से उस शख्स के लिए जन्नत के बीचों बीच एक घर की जमानत गारंटी दी गई है, जो झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे वो हंसी मजाक ही में क्यों ना हो। इसी तरह से तीसरे उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर बीचों बीच में एक घर की, एक महल की खुशखबरी दी गई है, गारंटी दी गई है, कि जो खुशखलक हो, यानी अच्छे अखलाक वाला हो, अच्छे किरदार वाला हो, अच्छे मिजाज वाला हो। इस हदीस का एक खुलासा है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और हक पर होते हुए लड़ाई झगड़े से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला हंसी मजाक में भी झूठ बोलने से हम सभी की हिफाजत फरमाए, और अपने अखलाक को, अपने किरदार को अच्छा से अच्छा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।